ہے، کوئی جسم کے لیے چنا جاتا ہے، کوئی مقام فنا کے لیے چنا جاتا ہے، کوئی مال کے لیے چنا جاتا ہے، کوئی سامان کے لیے چنا جاتا ہے، اور کوئی ایمان کے لیے چنا جاتا ہے۔ جو ایمان کے لیے چن لیا جائے، اور پھر ایمان بھی کیسا ایمان؟ حق پر ایمان ہوتا ہے، اخلاق پر ایمان ہوتا ہے، لیکن ہر فنکار چاہتا ہے کہ میرے فن کی دعوت دینے کے لیے کوئی صاحب ذوق سامنے میری تقریر سننے کے لیے، میری تقریر کی دعوت کے لیے جب تک صاحب ذوق لوگ موجود نہ ہوں، سخن فہم موجود نہ ہوں، مجھے کہنے کا مزہ نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر سے پہلے کچھ صاحب ذوقوں کا مجمع ہو جائے جو میری دعوت دے کر میری خفتہ طبیعت کو بیدار کرے، اور جن کی دعوت میں نیز کا کام دے، اور میرا اصف گفتگو اور تیز کام ہو جائے۔ یوں بھی ہوتا ہے، اور جب مصور تصویر بناتا ہے تو نمائش کرتا ہے، اور لوگوں کو بلاتا ہے، کن لوگوں کو جن کی آنکھیں ہوں، کن لوگوں کو جو ذوق والے ہوں، کن لوگوں کو جو فن کی باریکیوں کو جانتے ہوں۔ وہ بے ذوق کو نہیں بلاتا، وہ نابینا کو نہیں بلاتا، وہ بینا کو بلاتا ہے، اس لیے کہ تصویر کی داد وہ دے سکتا ہے جو بینا بھی ہو اور صاحب ذوق بھی ہو۔ اور جب خدا نے جمال مصطفیٰ کے شاہکار کلی کو بنایا، سبحان اللہ، تو کہا کہ بد ذوق نہیں آئیں گے، جن کا دل مردہ ہو وہ نہیں آئیں گے، جن کی آنکھوں میں موتیاں ہو وہ نہیں آئیں گے، جو حسن کو نہیں پہچانتے وہ نہیں آئیں گے، جو میرے شاہکار کی داد دینے کے قابل ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ آئیں گے تو وہ آئیں گے جو اس داد جمال کو دیکھ کر جھوم کر میرے فن کی داد دینے کے قابل ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور وہ کون تھے؟ اور وہ کون ہے ذات جمال مصطفیٰ کے لیے؟ عقل والوں کو نہ بلایا گیا۔ اگر داد جمال عقل کا کام ہوتا، اگر اس کو محبت کرنا عقل کا کام ہوتا، دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میری سر نے محبت کی، میری عقل نے محبت کی۔ جب کہا جاتا ہے کہا میرے دل نے محبت کی۔ سبحان اللہ، تصدیق کرنے والی عقل ہے، تنقید کرنے والی عقل ہے، لیکن تعریف کر کے مستی کا مزہ لینے والا تو دل ہے۔ بہت اچھا، عقل والوں کو میں نے محروم دیکھا، اور دل والوں کو میں نے مقبول دیکھا۔ اگر ایمان عقل سے ملتا، اگر ایمان تنقید سے ملتا، اگر ایمان سائنس سے ملتا، اگر ایمان کتابوں سے ملتا، اگر ایمان کیروکار سے ملتا، تو آج ہند روڈ والوں کے پاس نہ ہوتا، روس والوں کے پاس۔ کیا بات ہے، چاند پہ جھنڈا لگا دیا پر ایمان نہ ملا۔ داد جمال مصطفیٰ کی داد کے لیے خدا نے نہ چنا، اور ان کو اپنے فن تخلیق کے شاہکار کے حسن کی داد دینے کے لیے خدا نے نہ بلایا، اور کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم چاند تک جا سکتی ہو، خدا تک بھی نہیں جا سکتی۔ کہا کہ تم رقص و سرود کا مزہ لے سکتے ہو، لیکن داد جمال مصطفیٰ کا مزہ لینے کے قابل نہ تمہارا دل ہے نہ تمہارا دماغ ہے۔ تو کہا یہ چیز عقل سے نہیں ملتی، یہ چیز قال سے نہیں ملتی، ارے یہ تو حال سے ملتی ہے، اور حال کتابوں سے نہیں ملتا، حال تو کسی کی نگاہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ایمان عقل سے ملتا تو روس کو ملتا، اگر ایمان سائنس اور دولت سے ملتا تو امریکہ کو ملتا، اگر ایمان گورے رنگ سے ملتا تو انگریز کو ملتا، اگر رقص و سرود سے ملتا تو فرانس کو ملتا، اور اگر ٹیلی ویژن اور ریڈیو بنانے کی اجازت سے ایمان ملتا تو جاپان کو ملتا، اگر جھوٹ بولنے سے ایمان ملتا تو ہندوستان کو ملتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اپنے اپنا کردار ہوتا ہے۔ ارے کوئی عقل والا ہوتا ہے، کوئی عورت والا ہوتا ہے، کوئی رنگ والا ہوتا ہے، کوئی نسب والا ہوتا ہے، کوئی قوت والا ہوتا ہے، کوئی جسم والا ہوتا ہے، کوئی جان والا ہوتا ہے، کوئی ظاہر والا ہوتا ہے، کوئی باطن والا ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں داد جمال مصطفیٰ کے لیے کسی کو بلاؤں گا، کملی والے تخلیق کرنے والا میں ہوں، تقسیم کرنے والا تو ہے، دینے والا میں ہوں، بانٹنے والا تو ہے۔ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو تو دیتا ہے، اور جس کو تو لاتا ہے اس کو میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ۔ تیری تقریر میری تقریر ہے، اور تیرے پنجے میں میری گرفت ہے، تیرے بازو میں میرا زور ہے، تیری آنکھ میں میرا نور ہے، تیری زبان میں میرا کلام ہے، تیرے ہاتھ میں میری قوت ہے، تیری مرضی میں میری رضا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ایمان دوں گا کسی کو بلاؤ، پھر ایمان لینے کے لیے کون آ گئے؟ گلواز روڈ والو تم آ گئے۔ ارے کتنے اچھے ہو خدا کی قسم، تمہارا کیا مقام ہے، تم کتنی شاندار لوگ ہو۔ کہنے والے کہتے کئی ایسے بھی ہوں گے جو
کوٹھیوں میں بیٹھے ہیں، کئی ایسے بھی ہوں گے جو کاروں لے کے گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوں گے جو ٹیلی ویژن پر کسی عورت کی شکل دیکھ رہے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے ارے جن کے کان کسی عورت کی آواز سن رہے ہیں، اور تم اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے اور لذت کام و دہن کو چھوڑ کے اس چھوٹی سی مسجد میں آ کے کیوں بیٹھ گئے ہو کہ اللہ کے تخلیق کے شاہکار کے جمال کا ذکر ہوگا؟ خدا نے کہا سننے والوں کو، داد دینے والوں کو بلا لو، جن کو میں نے پسند کیا ان کو بلاؤ۔ نعرہ تکبیر، تم کو میری قسم آیا ہوں کہ بس میں خود آیا نہیں لایا گیا، تیری قسم ہے رون کے بس میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ ارے کہاں آ سکتی ہو تم؟ اس دربار میں کیسے آ سکتی ہو؟ لاوقاں والے کے پاس کیسے آ سکتی ہو؟ اور جو عرش ہے وہ اللہ سے پار جس کا مقام ہے، تم کہاں آ سکتی ہو؟ اور جو بات سب سے ماورا ہے تم کہاں آ سکتی ہو؟ خدا نے بلا لیا۔ سبحان اللہ، کوٹھی والوں میں سے بھٹی صاحب آ گئے اکیلے والوں کا مزاج نہیں ملتا ان کاموں سے، ان کا مقام بھی اور ہے، ان کا مزاج بھی اور ہے، ان کو مزہ بھی کسی اور چیز میں آتا ہے۔ مزہ کیسے؟ یہ سانسی کو جانتے ہو؟ سانسی کتوں میں پالتا ہے، کتوں کو پالتا ہے، کتوں کے ساتھ کھاتا ہے، کتوں کو کھلاتا ہے، کتوں کا مربی ہوتا ہے، کتوں میں رہتا ہے، ماحول کتوں کا میں گیا، بازار سے گزرا، عطر کی خوشبو کے حلے آئے مفت، اور یاد رکھو کوئلوں کے قریب سے گزرو گے تو قیمت کے بغیر انشاءاللہ منہ پچھائی مر ہی جائے گی۔ بالکل۔ اور مزملہ کے قریب سے عطر نہ خریدو، پیسے نہ خرچو، پر قریب گزرنے سے بھی ہوا کا جھونکا آ ہی جائے گا، خوشبو مل ہی جائے گی۔ اور جب ایسی نیک معافی بیٹھو یا نہ بیٹھو قریب سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ سانسی گزرا عطر والوں کی دکان کے قریب سے، اس کے مزاج کے خلاف تھا عطر، گلاب کا عطر تو اس کے زہر کے قاتل تھا اس کے لیے، اس نے کبھی گلاب سونگا نہیں، اس نے کبھی امبر سونگا نہیں، اس نے کبھی کستوری سونگی نہیں، وہ تو کوئی اور چیز سونگا کرتا تھا۔ بو کا رہنے والا خوشبو میں قابو آ گیا، بد ذوق والوں کے قابو آ گیا، اور جو کتوں میں رہنے والا تھا اتاروں کے قابو آ گیا، تو اس کو وش پڑ گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جب گرا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھینٹے دیتے ہیں خوشبو کے، اب ایک اتار آتا ہے، امبر لاتا ہے، دوسرا آتا ہے کستوری لاتا ہے، تیسرا آتا ہے جناب بندہ خوشبو لاتا ہے، 200 روپے تولے کی جو خوشبو سو کھاتے ہیں۔ اس کی مرض یہ تھی اس کو اور گش پڑتا، ایک اور سامنے آ گیا، گناد ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز۔ ہر ایک تو مسجد کے قابل نہیں ہوتا، ہر ایک تو خدا کے گھر کے قابل نہیں ہوتا۔ اس میں بھی مولانا روم نے ایک بات لکھی، جناب بھٹی صاحب کو پیش کرتا ہوں کہ امیر و غریب، افسر و چپراسی جن کے قریب سے جا رہے تھے، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت بڑا عجیب وقت ہے، اس نماز کو نماز وسطیٰ کہا گیا، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ وسط کی نماز ہے، اس میں بڑا زور دیا گیا، اس لیے زور دیا گیا اس وقت دنیا کی تجلیات اور دنیا کا جمال اپنی شباب پہ ہوتا ہے۔ خدا نے کہا تم اس طرف جاتے ہو یا میری طرف آتے ہو؟ نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نبی۔ عصر کے وقت میں تفریح ہوتی ہے، عصر کے وقت میں سینما کا پہلا شو ہوتا ہے، عصر کے وقت میں دریا پر مزے آتے ہیں، عصر کے وقت میں ہوا خوشگوار ہوتی ہے، عصر کے وقت میں پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، عصر کے وقت ہر انسان بن سبق کے سیر کے لیے نکلتا ہے، لذت کام و دہن کے بڑے سامان ہوتے ہیں، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ تو خدا نے کہا ارے مسجد کے قریب سے گزارو، دیکھوں کہ لذت فانی کے پاس جاتا ہے یا اس کے باقی کے پاس جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز امان نے سامان والے سے کہا، غریب نے امیر سے کہا، بیکار نے کار والے سے کہا۔ سبحان اللہ۔ خان صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، خواجہ صاحب، شیخ صاحب، میں ذرا نماز پڑھاؤں۔ اب اس نے کہا میاں غلام رسول تم نمازیں پڑھتے ہو، ہر وقت نمازیں پڑھتے ہو، نمازیں ہر وقت، یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ ارے یہ ٹاکنگ کا وقت ہے، شاپنگ کا وقت ہے، واکنگ کا وقت ہے۔ بازار میں چلو تو شاپنگ ہوگی، سینما میں چلو تو ٹاکنگ ہوگی، دریا پہ چلو تو واکنگ ہوگی۔ ارے یہ تفریح کا وقت ہے، تم ہر وقت مسجد میں گھسے رہتی ہو۔ اس نے کہا جی میں کیا کروں، میں عادت پڑ گئی ہے، بس کچھ مسجد میں مزہ آتا ہے، آپ کو کلب میں جا کے مزہ آتا ہے، سینما میں جا کے مزہ آتا ہے، محل اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خاروں کام، تم وہاں کے لیے میں وہاں کے لیے، مجھے یہاں مزہ آتا ہے۔ المومن فی المسجد کا سبق فی الماء۔
کہا ترجمان قدرت نے کہا کہ مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. ارے مچھلی کو پانی میں پھینک دو تسکین ہوتی ہے, نکال دو تو مرنے پہ آ جاتی ہے, اور حسن خدا اور جلال مصطفیٰ مومن کے سامنے کھڑا کر دو تو خدا کی قسم راتیں گزر جاتی ہیں. مومن کا دل نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے, بلکہ اس کی طلب اور بڑھتی ہے. مسجد سے نکالو جی چاہتا ہے پھر جاؤں, پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, اس لیے کہ جو تجلی نظر آتی ہے وہاں, جو معراج ہے وہاں, جب پردے اٹھتے ہیں نمازوں میں, اللہ کی قسم مجھے محفل سما میں مزہ نہیں آتا, ارے مجھے راگ میں مزہ نہیں آتا, مجھے کسی اور بات میں مزہ نہیں آتا. دلیل تو خیر کوئی چیز ہی نہیں, دلیل کا تو مقام ہی نہیں. سب سے میرے آقا کہتے ہیں شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی گرامی, جن کے پائے کا آدمی اولیاء میں پیدا نہیں ہوا, آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر لوگوں کا ساز باہر ہے, ہمارا اندر ہے. لوگوں کا نغمہ باہر سے آتا ہے, ہمارا اندر سے آتا ہے. لوگ سیر افاقی کرتے ہیں, ہم انفسی کرتے ہیں. لوگ غیر کو دیکھتے ہیں, ہم یار کو دیکھتے ہیں. لوگ کثرت کو دیکھتے ہیں, ہم وحدت کو دیکھتے ہیں. لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم اندر کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو اندر کو دیکھتا ہے, ارے اندر دیکھو اندر کیا ہے. جسے ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے بھی تو اپنے خانہ دل کے مکینوں میں. یہ مرد کلندر, یہ حکیم امت حضرت اقبال عارف کامل تھا. لوگوں نے شاعر کر کے مار دیا نا, قوالی کر کے اقبال کو مار دیا. اقبال تو صوفی تھا, اقبال تو درویش تھا. بھٹی صاحب اقبال کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ محفلوں میں قوالیوں میں اقبال کو نام کو ڈالا گیا. اقبال کا تو وہ سونا چاہیے. بے شک وہ صوفی کامل تھا, بے شک وہ عارف مکمل تھا. اس نے توحید بیان کی, اس نے انسان کو خود آگاہ بنایا. اور حضرت اقبال نے کیا بات فرمائی. اب مراقبہ ہم کرتے ہیں نقشبندی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے, تو ضابطہ مراقبہ حضرت اقبال کے پیر مولانا روم تو بیان کر گئے کہ چشم بندو لب بندو گوش بند, حق برمن بخند. آنکھوں کو بند کرو, کان کو بند کرو, زبان کو بند کرو, ناک کو بند کرو, خدا نہ ملے تو مجھے پکڑو. اب یہ تو کہا رومی نے. اب اقبال بولا, اس نے کہا چشم و گوش و لب کشائے ہوش مند. وہ کہتے ہیں بند, اقبال کہتا ہے چشم گوش و لب کشائے ہوش مند, گرنبی نہیں سے حق برمن بخند. آنکھیں کھول لو, کان کھول لو, زبان کھول لو, یار نہ ملے تو مجھے پکڑ لو. میں حضرت اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا. مجھ کو جانتے تھے, شاہ کے رہنے والے تھے, میں حال و محال رہنے والا تھا, میرے بزرگوں سے تعلق تھے, مجھ سے پیار کرتے تھے. میں نے جا کے قبلہ رومی کے متعلق کیا خیال ہے. تو اقبال نے کہا کہ پیر رومی مرشد روشن زمین. میں نے کہا قوم کا علاج کیا ہے, تو فرمایا گسست طور ہے تیری خودی کا ساز ابھی, کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز ابھی. رومی کا کلام پڑھو, رومی کی بات کو مان لو, تو تمہاری بگڑی بن جائے گی اور تمہاری تقدیر سنور جائے گی, تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے, تم اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پھر پارو گے. گسست طور ہے تیری خودی کا ساز ابھی, کہ تو ہے نغمہ رومی. اس لونڈے کو بٹھاؤ نیچے, یہ کون ہے؟ گسست طور ہے تیری خودی کا ساز ابھی, کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز ابھی. تو میں نے کہا قبلہ ایک سوال پوچھنے آیا, میں چھوٹا ہوں, عقل بھی میری چھوٹی ہے, آپ بڑے ہیں, آپ کا کلام بھی بڑا ہے, سمجھ نہیں آتی. آپ کا پیر تو کہتا ہے کہ آنکھیں بند کرو, کان بند کرو, زبان بند کرو, خدا پھر ملے گا. آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں کھولو, کان کھولو, زبان کھولو, خدا پھر ملے گا. دونوں میں سے سچا کون ہے؟ تو حضرت اقبال مسکرائے, کہا دونوں سچے ہیں. میں نے کہا کیسے سچے ہیں؟ تو کہہ لیں گے کلمے کے دو حصے ہیں, ایک ہے نفی, ایک ہے اثبات. ایک ہے لا الہ الا اللہ, ایک ہے لا الہ, ایک ہے الا اللہ. ایک نفی ہے, ایک اثبات ہے. ایک حصہ بھی ہو تو کلمہ پورا نہیں ہوتا. نفی کے ساتھ اثبات, اثبات کے ساتھ نفی, دونوں کرنے پڑیں گے. تو اقبال نے, روم نے نفی بیان کی کہ آنکھیں بند کرو, بند کرو, کان بند کرو, بند کرو. غیر کی طرف سے اقبال نے کہا کھول لو یار کی طرف. ارے اگر بند نہیں کر لی تو کیا بات بنا, کچھ بھی نہ بنا. بند کہاں سے کرو؟ غیر سے. کھولو کہاں؟ یار کی طرف. بند کرو کثرت سے, کھول لو وحدت کی طرف. بند کرو باہر کی طرف, کھول لو اندر کی طرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر مزہ آئے گا, پھر بات بنے گی. اس نے کہا لا الہ الا اللہ, اس نے کہا لا الہ, میں نے کہا الا اللہ, اور وہ اس نے نفی بیان کر گیا, میں اس بات بیان کر گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات. تو حضور بڑی بات ہوئی. بٹی صاحب بڑے باذوق بھی ہیں, عشق والے بھی ہیں, محبت والے بھی ہیں. مجھے انشراف تو ہے بڑا دیر کا, اور سمجھدار بھی ہیں. اب جو یہ کام کر رہے ہیں یہ خدا کے ساتھ کر رہے ہیں.
میں نام لیتا ہوں مصطفیٰ کا، بھٹی صاحب کو مزہ آتا ہے، یہ مصطفیٰ کے نام پر روپے اچھالتے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے بھٹی تم اچھالو میں اور دوں گا۔ خدا کی قسم، اللہ خدا بالکل ٹھیک ہے، خدا کی قسم، حضرت رابعہ بصریہ ادویہ بیکر عشق و محبت، اس کے مہمان آ گئے، مہمان تھے 10، روٹیاں تھی گھر میں 2، ان بچوں کو بھائی چپ کراؤ ذرا، چپ کرو یا ذوق نہ خراب کرو۔ مہمان تھے 10 لوگ، رابعہ نے اللہ کے نام پہ دے دی اور دروازے کے پر بیٹھ گئی سامنے۔ لوگوں نے پوچھا رابعہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی خدا کے ساتھ سودا کیا ہے تو اب روٹیوں کا انتظار کر رہی ہوں، 2 دی ہیں 20 آئیں گی۔ نے کہا خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی وقت دوں گا، ممکن ہے 4 دن کو دے، 5 دن کو دے، 7 دن کو دے، کہا نہیں تمہیں 7 دن کو دے گا، رابعہ کو اسی وقت دے گا۔ میرا ایمان اور ہے، میرا یقین اور ہے، تم میرے مقام یقین کو نہیں پہنچے۔ میرا یقین یہ ہے کہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، بلکہ دینے سے پہلے دے۔ تو میں 2 دے چکی ہوں، میرے 10 مہمان بیٹھے ہیں گھر میں، ابھی سالن بھی آئے گا، ابھی روٹیاں بھی آئیں گی۔ ایک آدمی آ گیا، اس کے ساتھ چنگے تھی، روٹی رکھی تھی، ایک دیگچا تھا سالن کا، اس نے کہا رابعہ روٹی آئیں تیرے لیے؟ پوچھا کتنی ہے؟ کہا 16۔ کہیں گے نہیں یہ میری نہیں ہے، اللہ حقا، میرا خدا سے سودا ہے، جو پورا سودا ہے، سچا سودا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ 10 گنا دوں گا دنیا میں، 70 گنا دوں گا آخرت میں، میری 20 آئیں گی۔ وہ اس نے کہا تیرے لیے ہے، کہا میری نہیں ہے، تمہیں غلطی لگ گئی۔ اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا اسی گھر سے، اس نے پہلے کا آواز دے کے کہا تم بھول گئے، تم تو فلاں گھر جاؤ گے، رابعہ کے لیے تو 20 روٹیاں میں لا رہا ہوں۔ یوں ہوا مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، گندم نایاب ہو گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو کیا ہوا؟ 1000 اونٹ گندم کا لدا ہوا، کس کا آیا؟ اس پیکر صدق و صفا کا آیا، اس نجیب الطرفین کا آیا، اس پیکر حیا کا آیا، جس کو مصطفیٰ نے اپنی دامادی کے لیے چن لیا اور باری باری 2 بیٹیاں جس کو دے دی، اس ذوالنورین کے منہ آ گئے۔ میں کیا شان عثمان غنی بیان کروں؟ ارے ان کے متعلق جو غلط فہمی لوگوں نے پیدا کر دی، اتنا بڑا ظلم ہے کائنات کا۔ ہماری بیٹیاں ان پڑھ بیٹیاں، ہماری بیٹیاں جاہل بیٹیاں، جب ہم کسی کو داماد بناتے ہیں تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں خون کیسا ہے، نسل کیسی ہے، شہرت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، کردار کیسا ہے، آدمی کیسا ہے، پھر بیٹی دیتے ہیں۔ اور جس کو نبی باری باری 2 بیٹیاں دیتے ہیں، اس سے بڑا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ اس سے بڑا نجیب دنیا میں کون ہوگا؟ اس سے بڑا عظیم دنیا میں کون ہوگا؟ اس سے بڑا قابل فخر دنیا میں کون ہوگا؟ ایک مجھے شکایت اور بھی ہے، میں نے پوچھا عثمان کون تھے؟ تو وہابی نے کہا ذوالنورین، اور دیوبندی نے کہا ذوالنورین، بریلوی تو پہلے ہی نور کو ماننے والے ہیں، کہا ذوالنورین۔ میں نے پوچھا ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 نوروں والا۔ میں نے کہا وہ 2 نور کون ہے؟ کہا نبی کی بیٹیاں 2 نور ہیں۔ تو میں نے کہا نبی کی بیٹیاں نور کیسے بن گئی؟ ارے نبی کی بیٹیوں کو نور کہنے والوں اور ان کی نسبت سے عثمان کو ذوالنورین کہنے والوں، بیٹیوں کے باپ کو نور کیوں نہیں مانتے؟ صحیح گل پکی، بیٹیاں نور کیسے بن گئی؟ ارے کل نور تھا تو جزء نور تھا، دریا نور ہے تو قطرہ نور ہے، وہ درخت نور ہے تو پتا نور ہے، نبی نور ہے تو بیٹی نور ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پوچھ لو زندہ باد۔ نور پر جھگڑا نہ کرنا، چپکے سے پوچھنا ذوالنورین کو مانتے ہو؟ تو سب کہیں گے مانتے ہیں، فوراً پوچھو ذوالنورین کون ہے؟ تو کہیں گے 2 بیٹیاں ہیں ان کے گھر میں نبی کی، تو نبی کی بیٹیاں نور ہیں۔ ارے بھائیو مبارک ہو تمہارا یہ کہنا نبی کی بیٹیاں نور ہیں، بیٹیوں کو نور ماننے والوں پہلے باپ کو نور مانو پھر بیٹیاں نور بنے گی۔ بٹی صاحب آپ حج کر کے آئے ہیں، شاید عمرہ کر رہے، تو وہاں ایک جبل نور ہے۔ اب جب میں وہاں گیا تو میں نے پوچھا یہ پہاڑ شریف کا کیا نام ہے؟ وہاں چیز شریف ہے، پانی شریف، پہاڑ شریف، ریت شریف، ٹیلا شریف، خانہ کعبہ شریف، مکہ شریف، انسان شریف۔ میں نے پوچھا یہ پہاڑ شریف کا کیا نام ہے؟ تو کہنے کس کا نام ہے؟ جبل نور۔ میں نے کہا پتھر اور نور؟ پتھر تو ثقیل ہوتا ہے، پتھر تو میٹیریلز ہوتا ہے، پتھر تو مادے کا ہوتا ہے، پتھر تو محسوس ہوتا ہے، نور تو لطیف ہوتا ہے، یہ پتھر نور کیسے بن گیا؟ تو کہا کہ اس میں ایک دفعہ قبلی والے مصطفیٰ اور صدیق و فاروق کھڑے ہو گئے تھے، ان کے قدموں کی برکت سے اس کا نام پڑ گیا جبل نور۔
اگر پتھر مصطفیٰ کے قدموں سے رکھ کے نور بن جاتا ہے اور بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی بن کے نور ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کو نور ماننے میں کیا حجاب ہے؟ کھلے بندوں کہہ دو وہ نور تھا، وہ نور ہے بے شک. ہمارا تو عقیدہ ہے بھائی، ہم تو نبی کی بیٹیوں کو بھی نور، نبی کے نواسوں کو بھی نور، اس صدیق کو جس کی جھولی میں کملی والے سو گئے تھے وہ بھی نور. اور میری آنکھوں سے دیکھو تو خاک پا کے مکہ اور خاک پا کے مدینہ کا ذرہ ذرہ آفتاب پر کنار ہے، سراپا نور ہے. نبی کے نور کا کیا کہنا. بات تو یہ تھی میرے عزیز دوستو، میرے عزیزان گرامی. تو حضور گرامی کہ اب سنوی کریم علیہ السلام کی میلاد النبی کا جلسہ کرنے والوں، تم آئے اور وہ سانسی صاحب گر گئے. اب وہ اتر سنگھاتے ہیں، سانسی کو غش آتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہم تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں علم اور خوشبو سے اس کو تکلیف ہوئی، یہ تو کسی اور چیز کا عادی ہے، اور جو کسی اور چیز کا عادی ہو وہ خوشبو کا عادی نہیں ہوتا، اور جس کی عادی نہیں ہوتا وہ چیز لگ جاتی ہے تو جناب اس کو خوشبو لڑ گئی، اس کا مزاج اس قابل نہ تھا خوشبو کو سونگتا. ہر مزاج اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کے نام کو سنے. ہر انسان اس قابل نہیں کہ داد جمال مصطفیٰ دے، ہر انسان اس قابل نہیں کہ مصطفیٰ کے جمال کمال کو مان لے، اور ہر آدمی اس قابل نہیں کہ اللہ کے ذوق کا ساتھ دے. ارے جس سے خدا محبت کرتا ہے بندہ بھی اس سے محبت، ہر آدمی اس قابل نہیں. اب وہ سانسی آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے بھائی، اس نے کہا مار میرے بھائی کو، میرے بھائی کو مار. ٹھہرو اس کا علاج میں کرتا ہوں. اس نے اپنے جھولے میں سے وہ چیز نکالی، جانتے ہیں کتوں میں رہتے تھے نا وہ. اب اس نے جو نکالی نا اس میں سے جھولے میں سے، تو اس کے ناک کو لگائی نا، تو اس نے 2-3 دفعہ چھینکے لی اور ناک پھٹ پھڑایا اور بازو کو ہلایا اور ایک نعرہ لگا کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اب عطار آئے، انہوں نے کہا بھائی خدا کی قسم 300 روپے کا تولے کا عطر میں نے سنگھایا. اسے کہا 400 روپے تولے کا عطر میں نے سنگھایا. اسے کہا یہی تمہاری خرابی تھی کہ تم نے عطر سنگھایا میرے بھائی کو مارنے لگے تھے. انہوں نے کہا یہ صدری، تم بتاؤ تم نے کیا سنگھایا؟ کہیں گے یہ صدری نسخہ ہے، ہر آدمی کو بتایا نہیں جاتا. ہر آدمی کو بتایا. اس نے کہا پھر بھی بتاؤ. کہنے کا پھر بات یہ ہے کہ یہ وہاں کا رہنے والا ہے جہاں کی چیز یہ ہے، یہ کتوں کا معاملہ ہے. اور جب وہ بو اس کی ناک میں آئی تو مزاج سے مزاج مل گیا، یہ کھڑا ہو گیا. بعض منطق کا مزہ لیتے ہیں، کوئی فقہ کا مزہ لیتا ہے، کوئی دلیل کا مزہ لیتا ہے، کوئی حکمت کا مزہ لیتا ہے، کوئی نطق کا مزہ لیتا ہے، کوئی کلام کا مزہ لیتا ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں خدا کی قسم، ارے پڑھے لکھوں کا شک تو نکلتا ہی نہیں، ان پڑھوں کا شک کبھی پڑتا ہی نہیں. خدا کی قسم جس پڑھے لکھے سے میں ملا، نبی اور وحی اور قرآن اور نظام، کیا خیال ہے آپ کا شاہ جی؟ میں نے کہا 1400 نکلا میرا خیال نہیں. اور جب میں کسی غریب سے پوچھا خدا کی قسم، نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ ایک، خدا سچ، نبی برحق، بیڑا. اور اتنی بات جب تم نے قیامت کو فرشتے سے کہہ دی، انشاءاللہ فرشتہ بغیر حساب کتاب کے واپس. بالکل 3 سوال آئیں گے، 3 قبر میں، جانتی ہو. آج پنجاب یونیورسٹی کا بچہ آؤٹ ہو جائے، آج انٹرمیڈیٹ کا بچہ آؤٹ ہو جائے، آج اسکول کا بچہ آؤٹ ہو جائے، امتحان ملتوی ہو جاتا ہے کہ بچہ آؤٹ ہو گیا، امتحان لینے کا فائدہ نہیں. پر میرے مصطفیٰ کا کمال یہ ہے، ہمارا امتحان قبر میں ہوگا، کملی والا پرچہ پہلے ہوگا. کیا شان ہے میرے کملی والے کی، کیا حکم ہے میرے کملی والے کو. فرمایا 3 میرے امتیوں قبر میں 3 سوال آئیں گے. صرف یہ نہیں کیا کہ پرچہ آؤٹ کیا بلکہ جواب بھی دے گیا. اور کسی کے پاس سے پرچوں کا جواب لکھا ہے نکل آئے تو اسی وقت قید. پر میرے کملی والے کو اختیار ہے کہ تو پرچہ بھی آؤٹ کر دے، تو جواب بھی بتا دے، تو جو کرے ٹھیک ہے. اب مردہ گیا قبر میں، معاف کرنا میری زبان لفظ کر گئی، میں نے آپ کو مردہ کہہ دیا، آپ نہیں کریں گے. تیلی کرنا تے رکھی کھانی، نبی دا غلام بننا تے مرنا موت ساڈے پاس ہے ہی نہیں. اچھا مرنا مرنا کوئی نہیں جی. یوں لباس بدل لیں گے، یوں مقام بدل لیں گے، یہاں سے اٹھیں گے ڈس کے جا کے بیٹھ جائیں گے، یہ کوٹ اتار کے کرتا پہن لیں گے. ارے کیا بات کہہ گیا تھا تو شاعر، لیکن بات کیا گیا انسان بن. وہ کہنے لگا کون کہتا ہوا کہ موت آئی تو مر جاؤں گا.
کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ ارے میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندہ باد، کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں۔ غنی کشمیری بولا، عزت بخاری، اس نے کہا کہ یہ مرا اور میں کوئی نہیں، یار کا آیا پیغام وصال کا، مل لو مجھے۔ بیٹھو نیچے بیٹھو، پیغام آیا یار کا، حسن کا پیغام آیا عشق کو، شمع کا پیغام آیا پیغام میں پروانے کو، پھول کا پیغام آیا بلبل کو، خدا کا پیغام آیا بندے کو مومن کو کہ آؤ وصال کرو، دنیا کو چھوڑو، فانی کو چھوڑو، باقی کے پاس آؤ، اس طلسم خواب کو چھوڑو، اصلی کے پاس آؤ، اصل سے نکل کے وحدت کے پاس آؤ۔ کہنے لگا مجھے اتنی مستی چڑھی میں بے ہوش ہو گیا لذت وصل کے نام پر اور مجدہ وصل کے نام پر، اور لوگ چارپائی پہ ڈال کے یار کے دروازے پہ جا کے بٹھائے، مرا تو میں کوئی نہیں۔ چڑا مدہوش جامے آزوے وصل شد عزت کی از مستی بدوشے دیگرا بے خود رسید ایجا۔ چڑا مدہوش جامے آزوے وصل شد عزت کی از مستی بدوشے دیگرا بے خود رسید ایجا۔ مست ہو کے یار کے دروازے پہ ہم پہنچے، میں نے اقبال سے پوچھا مر گیا؟ اقبال کہنے لگا کون کہتا ہے مر گیا؟ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ ارے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنے کرن سے۔ اور فرشتہ موت کا چھوتا ہے کہ وہ بدن تیرا تیری حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ اور یہ اگر مر گئے تو یہ حساب کتاب کس کا ہوتا ہے؟ رب تیرا کون ہے، دین تیرا کیا ہے، یہ آدمی کون ہے، یہ حساب کس کا ہوتا ہے؟ مردے کا؟ مرے ہوئے کا تو حساب نہیں ہوتا۔ کون جواب دیتا ہے؟ کس سے سوال ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے زندہ ہے۔ ارے مومن کی زندگی تو اور ہے، مومن کی زندگی تو ابدی اوزلی ہے، مومن کی زندگی تو روحانی اور نورانی ہے۔ ارے کافر بھی زندہ ہے، اگر کافر زندہ نہ ہوتا حساب کیسے ہوتا؟ اب مردہ گیا قبر میں، آ گئے فرشتے، ہو گیا امتحان شروع، جس کا جواب کوئی والا پہلے دے گیا۔ پہلا سوال تھا مر ربوں کا، رب تیرا کون ہے؟ مردے ایک قبر میں آنے والے، رب تیرا کون ہے؟ اسے فوراً جواب دیا اللہ، کوئی شک نہیں اس میں، رب کون ہے؟ اللہ، نہ کوئی کفیل ہے، نہ کوئی سہیم ہے، نہ اس کا جیسا ہے، نہ کوئی مثال ہے، اور وہ اکیلا ہے، جگتا ہے، جگانا ہے، اللہ کما کون ہے؟ رب تیرا کون ہے؟ اللہ۔ اب دوسرا سوال آیا کہ ٹھیک ہے، سوال بھی ٹھیک ہے، جواب بھی ٹھیک ہے، پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نمبر دو سوال، میں نے کہا ماں دینوں کا، دین تیرا کون ہے؟ اس نے فوراً کہا اسلام، نظام اسلام میرا دین اسلام۔ کہا پہلا سوال ٹھیک ہے، دوسرا سوال ٹھیک ہے، اب آخری سوال کرو، انٹرویو کا سوال کرو، انفرادی سوال کرو، قطعی سوال کرو، اب قولی نہ کرو، فعلی کرو، مثالی نہ کرو، حقیقی کرو۔ انٹرویو میں فیصلہ ہوتا ہے ایک پیکر صدق کو صفا کے سامنے کھڑا کر کے فرشتوں نے پوچھا ما تقول فی کہ حاضر رجل، کہ یہ پیکر نور، یہ شاہکار تخلیق کا یہ پیکر جماعت جو سامنے کھڑا ہے، اس کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مردہ تھا وہ، نبی کہیں آتا نہیں، نبی کہیں جاتا نہیں، قبر میں وہ بند ہے، نبی ہو گیا فوت، نبی کو تو پتہ ہی نہیں نبی کہاں آئے گا، نبی کہاں جائے گا، کیا بخشائے گا، نبی قبر میں آتا ہی نہیں، نبی حاضر ناظر ہے ہی نہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ مردہ تھا وہ، کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ اوپر سے آواز آئی یہ اس کو نہیں پہچانتا، لے جاؤ سیدھا۔ یہ میرا ٹیلی فون تو سن رہے ہیں یار، بڑی مدت کی بات سن رہے ہیں، لاہور سے تو آتا رہے گا، ان کو بڑے ٹیلی فون آتے ہیں، ان کے ساتھ پریس اور جناب بندہ بڑے بڑے ٹیلی فون آتے ہیں بٹی صاحب کو۔ یہ ہمارے قابو تو آج ہی آئے بھائی، ہمارے دوست ہیں، بڑے عزیز، بڑے پیارے، اس نے مجھے تلاوت نہیں سنائی۔ تو جناب پیکر نور، پیکر جمال، پیکر کمال، تخلیق کا شاخور، سر سے لے کے پیر پاؤں تک، ظفر کتاب قدم ہر کلاؤ کے میر گرم کرش متاؤں نے جد بھی خوشت جاؤ ای جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک عذاب میں قربان جاؤں۔ پوچھا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ مردہ تو وہ کہیں گے میں نہیں جانتا، اللہ نے کہا نہیں جانتا، نمازوں سمیت روزے سمیت لے جاؤ وہی جہاں کے قابل۔ دونوں سوالوں میں فیل،
اور مردہ تھا سنی، باز ہمارا سنتا تھا، عقیدہ ہمارا مانتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ فرشتے ادب سے دیکھتے ہیں، وہ مسکرا کے دیکھتا ہے، اس کے آنے سے سکون آ گیا، اس کے آنے سے اطمینان آ گیا، تو سمجھ گیا یہ کون ہے. ہم نے مسئلہ بتا رکھا تھا. اس نے فوراً کہا کہ گناہگاروں کی نظریں تیری جانب اٹھ رہی ہوگی، مقام قبر میں تیری یہی پہچان ہے ساتھی. گناہگاروں کی نظریں تیری جانب اٹھ رہی ہوگی، مقام قبر میں تیری یہی پہچان ہے ساتھی. اس نے کہا یہ میرا آقا ہے، یہ میرا مولا ہے، فخر رسول ہے، جان عائل ہے، اللہ کا شکار ہے، تخلیق کا شکار ہے، دنیا کا مختار ہے، نور الانوار ہے، اللہ کا یار ہے، فرشتوں کا سردار ہے. سنی حلوہ، سنی حلوہ. میں نے کہا کہ میں الزامی جواب تو نہیں دوں گا کہ مولانا تم خدا کے قسم کھا کے کو کبھی تم نے نہیں کھایا. ہم تو حلوہ غوث پاک کے نام پہ کھاتے ہیں، حلوہ مصطفیٰ کے نام پہ کھاتے ہیں. تم حلوہ سیاست کے نام پہ کھاتے ہو، پالیٹکس کے نام پہ کھاتے ہو. ہم تو اللہ کے مقبولوں کے نام پہ حلوہ کھاتے ہیں. اور میں نے کہا جی مولانا یہ بھی غالب ہوگا کہ آپ کو زحمت ہوئی. ہم حلوہ نہیں کھاتے، حلوہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے کے منہ میں ڈالنا. کہیں میرا ذائقہ نہ خراب ہو جائے. سنی نام لیتا ہے مصطفیٰ کا، اور جب مصطفیٰ کا نام لیتا ہے اللہ کی قسم ہمارا حلوہ میدے سے نہیں بنتا، ارے گھی سے نہیں بنتا، کھانڈ سے نہیں بنتا. ہم تو جب مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو شہد کی نہریں ہمارے منہ سے. زبان بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ زبان بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بہت سے میری زبان کے لیے. ہمارا حلوہ تو یہ ہے. اور باقی رہا دوسرا حلوہ، یہ حلوے سے پوچھو کہ ہمارے پیچھے کیوں آتا ہے. ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، رش کرنے کی ضرورت نہیں. نسخہ میں بتاتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، تم بھی صلاۃ و سلام پڑھو، حلوہ تمہارے پیچھے پیچھے. زبان بار خدایا یہ کس کا نام آیا؟ زبان بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بہت سے میری زبان کے لیے. ہمارا حلوہ تو یہ ہے. بس باقی رہا دوسرا حلوہ، یہ حلوے سے پوچھو کہ ہمارے پیچھے کیوں آتا ہے. ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، رش کرنے کی ضرورت نہیں. نسخہ میں بتاتا ہوں، طریقہ میں بتاتا ہوں، تم بھی صلاۃ و سلام پڑھو، حلوہ تمہارے پیچھے پیچھے. نہ پڑھو گے تو نہ ملے گا، نہ یہاں نہ وہاں. ہمیں یہاں بھی ملتا ہے، قبر میں ہمارے مرنے سے پہلے حلوہ تیار ہوگا. اب جو میرے ساتھ مذاق ہوا، پچھلی تاریخ ختم نبوت میں سارے مولوی قید ہو گئے، تو جو ہمارا سینٹرل اس کی تھی نا کنٹرولنگ باڈی، اس کے سارے ہم قیدی جو تھے وہ سخت جیل میں تھے. پچھلی تاریخ ختم نبوت جو تھی 63 میں ہم وہاں تھے، اور قید تنہائی تھی، سخت کا جیل تھا، زبان سندھی ہمیں آتی نہیں تھی، سندھ کا ماحول تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو چاولوں کی روٹی کھانے کو ملی. اب حلق سے نہیں اترتی، ہم چاول ابال کے کھاتے ہیں، چاول کی روٹی ہم نہیں کھا کھاتے، ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اور پانی پیا، دریائے سندھ کا گدرا پانی تھا. اب ہم وہاں بیٹھے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ میں پیر ہوں، پیروں کا بیٹا ہوں، صاحبزادہ ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صاحبزادوں کے لیے حلوہ ولوا اور کھانے والے مرید لاتے ہی ہیں. تو میں نے کہا کملی والے جہاں جاتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں، تیرے نام پہ آئے ہیں، تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، تو چاول روٹی میں تو نہیں کھانا. تو میرے دوست تھے، بس علم والے لوگ تھے، میں علم کی قدر کرتا تھا ان کی. تو مجھے شادی روٹی نہیں کھاتے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ پیر ہوں اور پیر حلوہ ولوا کھاتے ہیں، یہ ہم پہ تومس ہے. جب تو میں تو حلوہ کھاؤں گا. انہوں نے کہا جیل ہے، مریدوں کا گھر نہیں ہے. میں نے کہا میں جیل میں ہوں، لیکن جس کے نام پہ آیا ہوں وہ دنیا کی حدود و قیود پر حاوی ہے. جیل کی فصیلیں اس کے لیے نہیں ہے، اس کی قدرت ہماگیر ہے، وہ ہمارا سے. اگر خدا رب العالمین ہے تو میرا کملی والا جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے. جب میں نے خدا سے پوچھا میرے مولا تیری حدود مملکت کتنی ہیں، تو اللہ نے کہا بے وقوف کہیں کہ کیا پوچھتے ہو، میری کوئی حد نہیں، جس کی حد ہو وہ خدا نہیں. خدا کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کی حد نہیں. اور جو عقل میں آ جائے وہ بھی خدا نہیں. عقل محدود ہے، خدا غیر محدود ہے. غیر محدود محدود میں نہیں آتا، اور دریا قطرے میں نہیں سماتا. جو قطرے میں سما جائے وہ دریا نہیں، جو عقل میں آ جائے وہ خدا نہیں. فلسفی کو باس کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب یہ جو بات میں کر رہا تھا رہے گی، اس کو یہاں چھوڑ کے تھوڑی سی بات میں کر لوں کہ پھر دین کیسے ملتا ہے. جب خدا دین دینے لگا، میں آپ کی بات کر رہا تھا نا، دین روڈ والا تھی
جن لوگوں کی جو خدا کے نام پہ آئے ہیں, مصطفیٰ کے نام پہ آئے ہیں. تو خدا نے کہا کملی والے میں ایمان دوں گا. ذوق والا بندہ بلاؤ. پھر کملی والے نے بلایا, وہ ایمان لینے آیا, چل کے آیا. لوگوں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں غلام ہوں. کون ہو؟ اس نے کہا میں کارا ہوں. کون ہو؟ اس نے کہا میں حبشی ہوں. کیوں آئے ہو؟ ایمان کے لیے آیا ہوں, داد جمال مصطفیٰ کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا جو اس کے لیے آتا ہے اس کو مار پڑتی ہے, اس کی پٹائی ہوتی ہے. کہا میں پٹائی کے لیے آیا ہوں. مارنے والے 4 تھے, مار کھانے والا ایک تھا. لٹا لیا اور اس نے ڈنڈے تھام لیے, ایڑیے اٹھا کے مارا. اس نے ایڑی اٹھا کے مار کھائی. وہ مارتے مارتے تھک گئے, یہ مار کھاتے کھاتے ہنس پڑا. مارنے والے اکتا گئے, اور جب وہ تھک گئے, پسینہ آ گیا, تو کہنے لگے بھائی باقی پروگرام کل پر. اس نے کہا مجھے تو مزہ ہی ابھی آنے لگا ہے, حل میں مزید 2-4 تو اور لگاؤ چوٹیں, یار کے نام پر چوٹ کا بڑا مزہ آتا ہے. اب خون بہ رہا تھا, ہڈی ٹوٹ رہی تھی, کھال کھینچ رہی تھی, وہ مسکرا رہا تھا. انہوں نے کہا تو دیوانہ تو نہیں, ارے گل روڈ پہ جس کو مار پڑتی ہے وہ روتا ہے, اور جس کو ڈسکے میں مار پڑتی ہے وہ روتا ہے, اور جس کو اسلام آباد میں مار پڑتی ہے وہ روتا ہے. ارے تو مار کھا کے ہنستا ہے, دیوانہ نہیں. کہا دیوانہ تو نہیں پر پروانہ ضرور. ارے ہنستا کیوں ہے؟ کہا تم نہیں دیکھتے میری پٹائی ہوتی ہے, خون میرا بہتا ہے, یار میرا دیکھتا ہے, درد مجھے ہوتی ہے, اس کو مزہ آتا ہے, وہ مسکراتا ہے, کام میرا بنتا ہے. جو لڑکا پاس ہوتا ہے وہ ہنستا ہے, اور جو فیل ہوتا ہے وہ روتا ہے. تم فیل ہو گئے, رو, میں پاس ہو گیا, مجھے خدا اور مصطفیٰ نے خرید لیا, مجھے ایمان مل گیا. اور لوگوں نے پوچھا اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب مٹی کا 4 آنے کا برتن میری بہن میری بیٹی بازار سے خریدتی ہے تو خریدنے سے پہلے 5-4 مرتبہ ٹھونک بجا کے دیکھتی ہے کچا پلا تو نہیں, ٹھونکنے سے اچھا بولتا ہے یا نہیں, جو اچھا بولے اس کو خریدا جاتا ہے. کہا میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, اور خدا اور مصطفیٰ ٹھونک بجا کے دیکھتے ہیں بلال کا ایمان کچا پلا تو نہیں. ٹھونک کے بجا کے, کپڑے بھی اتروا کے, ہڈی میری توڑا کے, خون میرا بہا کے, کھال میری کھچوا کے, ازما کے, ٹھونک کے بجا کے, اور مجھے دیکھا اچھا بولا, مصطفیٰ نے خرید لیا, خدا نے بھی خرید لیا, میرا بیٹا. یہ تو ناز کا مقام ہے, ہنسنے کا مقام ہے. جب پھر مار کھاتا کھاتا پر یار کو مناتا مناتا جب یار کے قریب گیا تو کملی والے مسکرائے. بلال کیا ہوا؟ عرض کی تیرے نام پہ یہ حال ہوا. کہا پہ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہنے کا تیرے نام کی قسم بڑا ہی مزہ آیا. کہا تمہیں مار پہ پیار آتا ہے؟ اس نے کہا جی بے انتہا پیار آتا ہے اس مار پہ جو تیرے نام پہ پڑے. تو کہا پھر آ جاؤ قریب آؤ. عربی آتی ہے؟ کہا جی عربی ہے حسین, میرا منہ ہے کثیف. عربی ہے عربی, میں ہوں حبشی, زبان ہے لطیف, میرا منہ ہے کثیف, زبان ہے آزاد, میرا منہ ہے غلام. میں تجوید مجھے آتی نہیں, فن مجھے آتا نہیں, شین کو میں سین کہوں, توئے کو میں تے کہوں, الف کو میں عین کہوں, عربی کا میں حلیہ بگاڑوں. کہا پھر ایک دفعہ کو میرے سامنے کھڑے ہو کے اذان کہو. ارے ہم تصور میں اذان کہتے ہیں. اس نے اس بیکری جماعت کو سامنے کھڑے کر کے اپنی آنکھوں کی آغوش میں بٹھا کے اور اپنی طرف کا مقصد و منزل بنا کے جب اذان کہنی شروع کی تو کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. عربوں نے کہا یہ دیہاتی کہاں سے آ گیا شین کو شین کہنے والا؟ ہم تو زبان کی فصاحت پہ ناز کرتے ہیں, اور یہ کہا گیا ان پڑھ کو نکالو کملی والے, ہم اذان کہیں گے. یہ شین کو سین کہتا ہے, زبان کو بگاڑتا ہے عربی زبان کو. اوپر سے آواز آئی کہ تم کال دیکھتے ہو, میں حال دیکھتا ہوں, تم زبان دیکھتے ہو, میں ایمان دیکھتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے محبت کی غلطی پہ علم کی لطافتیں قربان کر دی جائے. علم کی لطافت پہ گرفت ہوگی پر محبت کی غلطی پر بھی نجات ہوگی, اسے ہم اجتہادی غلطی کہتے ہیں. پھر کہا بلال یہ خانہ کعبہ ہے, مجھے توفیق حاصل ہوئی خانے کعبے کے اندر جانے کی, اور مسئلہ مجھے پہلے بتایا گیا کہ اندر جا کے کعبے کی چھت کو نہ دیکھنا. سید کو حکم ہے کہ کعبے کی چھت کو نہ دیکھو, مولوی کعبے کی چھت کو نہ دیکھے, یہ خدا کا گھر ہے, تجلیات کا مرکز ہے, یہاں نگاہ کو بلند کرنا, چھت کی طرف یہ بنا ہے. گردن کو جھکا کے رکھو, کعبے کے اندر جاؤ گردن کو جھکا کے رکھو. ارے جس چھت کو دیکھنا نگاہ بلند کے ساتھ جہاں مولوی اور سید کا تارے نگاہ نہیں جا سکتا. میرے کملی والے نے کالے بلال غلام کے پاؤں وہاں بچا بلال چڑھ جاؤ کعبے کی کوٹھے پر, یہاں لوگوں کے تارے نہیں, نگاہ نہیں جاتا, جاؤ تمہارے پاؤں میں نے پہنچا دیے. بلال کھڑے ہو کے اذان کہتا ہے, اور اذان کون کہتا ہے؟ کعبے کی چھت پہ کون ہے کالا, نیچے کون ہے گورا. کعبے کی چھت پہ کون ہے غلام, نیچے کون ہے آزاد. کعبے کی چھت پہ کون ہے حبشی, نیچے کون ہے عربی. اوپر کون ہے غریب, زمین پہ کون کھڑا ہے امیر. یہ پہلا انقلاب انسانیت تھا.
کہ جب کملی والا نہیں ظاہر ہوا تو بلال پٹ رہا ہے، غلام کو مارا جا رہا ہے، ٹھوکروں کے ذریعے غلام کو بیچا جاتا ہے مارکیٹ میں، اور جب کملی والا آ گیا تو غلام کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے توحید بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عظمت انسانی کا مقام تھا۔ اور جب دیکھا شان بلال کو تو روح اقبال کو وجد آیا، اقبال نے قصیدہ لکھا، قلم توڑ دیے، بلال کی شان کو دیکھا، ایمان کی شان کو دیکھا، ذوق کی شان کو دیکھا، عشق کی شان کو دیکھا، مقام انسان کو دیکھا۔ اقبال نے کہا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہی اسی سے تیرے دم قدم کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار اور یا استان اچھا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ اور ادا عشق سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روس پکارا، میں نے لوہے کا جہاز بنا کے چاند پہ پہنچایا، امریکہ نے نعرہ لگایا، میں نے ایلومینیم کا سپٹنک بنا کے فضا میں گھمایا، انگریز نے کہا میں نے لوہے کی سب مرین بنا کے اس پانی کی سطح پہ تیرایا، فرانس والے نے کہا میں نے لڑکی اور لڑکے کو کلچر بنا کے مارکیٹ میں نچوایا، جاپان نے کہا میں نے لوہے کی کار ٹیلی ویژن بنا کے مارکیٹ میں چلایا، اور کملی والے نے کہا میں نے غلام بے بس اور بے کس کو فرش سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ بٹھا کے خدا سے ملایا۔ کسی نے لوہا اونچا کیا، کسی نے تانبا اونچا کیا، کسی نے ٹین کا مقام اونچا کیا، کسی نے لوہے کا مقام اونچا کیا، میرے کملی والے آقا نے انسان کا مقام اونچا کیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا موسم کون ہے جو انسان کا مقام اونچا کرتا ہے؟ ہری چند ہندو تھا، اب میں گلا نذیر والا کہاں سے لاؤں، ڈاکٹر اقبال والا، اور یہ ننا منا بچہ یہ پیسے لے گیا آپ دے سارا، کتنے پیسے تھے؟ تو جناب گلا کہاں سے لاؤں؟ لیکن نعت لکھی ہری چند اختر نے، مر گیا، حفیظ کا شاگرد تھا، میرا دوست تھا، کیا پتا ہے اسلام لا کے مرا ہو، جو نعت مصطفیٰ لکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا۔ بے شک اس نے خطاب کیا اپنے مرتبہ ساری کائنات سے، لوگوں جواب دو، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، اور کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، شوق تے مغرور کا کس ذات نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، اور آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بوجھ ایک عرب نے آدمی کا بوجھ بارا کر دیا۔ یوں ہے ترقی انسان دینے والا محسن انسانیت میرا کملی والا مصطفیٰ۔ اور بعد میں چھوڑا تھا حلوے کی، جی ہاں، میں نے ابھی کھانا ہے تو حلوہ بھی یاد آتا ہے۔ جب یوں ہوا کہ ہم سکریٹ میں گئے بھٹی صاحب قبلہ، تو میں نے کھانا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھوک ہڑتال کی، میں نے کہا بھوک ہڑتال نہیں کی، البتہ حسن طلب ہے یہ کملی والے کھاؤں گا تو تیرے نام پہ حلوہ کھاؤں گا ورنہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھوکے مر جاؤ گے، میں نے کہا میں جس کے نام پہ آیا ہوں بھوکا مرنے کا سوال ہی نہیں، وہ چاہے تو دیواریں توڑ کے دے سکتا ہے، وہ چاہے تو غیب سے دے سکتا ہے، وہ چاہے تو اوپر سے دے سکتا ہے، وہ چاہے تو پاؤں سے نکال سکتا ہے۔ بے شک تمہارا عقیدہ اور ہے میرا۔ 2 دن گزرے، اللہ کی قسم بھوک نے پریشان کیا پر میرے ایمان میں فرق نہ آیا۔ بے شک اب وہ جو مسٹر یاد تک اس کا نام یاد ہے، سندھی تھا، سمرو، وہ تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، بڑا سخت تند خوش درست روح، اسے چن کے لگایا تھا مولویوں پر کہ مولویوں کو ٹھیک کرے، وہ ہمیں تنگ کرتا تھا، اور جب آتا چیمہ جبین، جب آتا اور جناب ترش روح جب آتا تو ہمیں گھومتا ہوا جس کا کسائی بکرے کو دیکھتے یوں آتا تھا، اور گردن اس کی بلند، کبھی اس نے ہنس کے بات نہ کی، اور اس کی ایک بچی تھی، اولاد نہ ہوئی اس کے گھر میں، ایک بچی تھی اس کی 2 سال کی 2.5 سال کی، اور یہ جو ہوتے ہیں نا اکڑنے والے نوجوان جو باہر اکڑ کے چلتے ہیں، میٹرک فیل اور سوٹ لنڈے بازار کا، کسی ویتنام میں گورا مرا تو پتلون نیلام سے لے آئے، کوٹ نیلام سے لے آئے، اور وہ پہن کے جب گل روڈ پہ پھرتے ہیں تو وہ ابھی ہوتا ہے کہ ابھی لندن سے آئے، جیب پیسے سے خالی، دل ذوق سے خالی، دماغ علم سے خالی، لباس وہ بھی مستعار، لباس وہ بھی غیر کا، اور منہ میں زبان۔ بھٹی صاحب ایک مجھے شکایت ہے، وہ شکایت مجھے یہ ہے کہ کنگ آف ایران آیا تو میں نے خود خطبہ سنا فارسی میں، اس کو 3 زبانیں آتی ہیں، انگریزی بھی آتی ہے، فرینچ بھی آتی ہے، اس نے بات کی تو فارسی میں۔ چوئن لائی آیا تو وہ ہے آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، بہترین انگریزی بولتا ہے، اس نے تقریر کی چینی میں،
ابھی سردار داؤد آئے تو اس نے تقریر کی فارسی میں اور ہمارے لوگوں نے جواب دیا انگریزی میں. اس کا مطلب یہ کہ ہماری زبان کوئی نہیں, ہم گونگے ہیں. ارے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری ہے بات ان کی, انہی کی محفل سوارتا ہوں, چراغ میرا ہے رات ان کی. جو قوم اپنی زبان سے نفرت کرتی ہے, جو قوم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی, جب میں نے کہا, مجھے خود یاد ہے ابھی محمد خان کا زمانہ تھا تو میں نے چولہا سے پوچھا جناب آپ 3 زبانیں جانتے ہیں, انگریزی کیوں نہیں بولتے؟ تو اس نے کہا کیا میری قومی زبان کوئی نہیں, میں گونگا ہوں کہ غیروں کی زبان بولوں؟ میں اپنی زبان پہ ناز کرتا ہوں. اور ہمارے دل میں ایک بات آ گئی ہے کہ جو بری چیز ہو, پاکستانی جو ہوئی چیز پیڑی ہے نا, بڑی مشین پیڑی پاکستانی ہے, کپڑا پیڑا ہوئے تو پاکستانی ہے, بندہ پیڑا ہوئے تو پاکستانی ہے. اسی تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ملک کی توہین کرتی ہے؟ کون ہے دنیا میں جو میرا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو میرے وطن کا مقابلہ کرے؟ میرا وطن حسین ہے, میرا وطن جمیل ہے, میرا وطن شاداب ہے, اس میں بڑی قوتیں ہیں, اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں, اس کی زمینیں زرخیز ہیں, اس کے نیچے دفینے ہیں, ہمارے انسان ذہین ہیں, تربیت کی کمی ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خطیب اسلام, شہنشاہ خطابت. یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں, اردو زبان میں بات. میں اردو کیوں بول رہا ہوں, پنجابی بہترین بول رہا ہوں میں. وارث شاہی پنجابی, بلے شاہی پنجابی, میرے پنجابی سے ناز ہے. پنجابی بولنا میری توہین نہیں, میری شان ہے. میری قومی زبان ہے, میری علاقائی زبان ہے. یہ وہ زبان ہے جس زبان سے ہم عشق کے نغمے گائے نے میاں محمد صاحب نے. یہ وہ زبان ہے جہد وہ شاہکار تعمیر ہوئی ہے کتاب. وارث شاہ ہی جواب پوری دنیا نہ دیوان غالب مقابلہ کرتے ہیں, اور کی کتاب مقابلہ یہ ہوئے جہد میرے سائیں نے, میرے مرشد نے, میرے پیر نے, میرے ساتھی نے, جناب بلے شاہ نے توحید بیان. جتنے میاں غلام رسول صاحب نے یوسف ریخا کے نام دیتے مسئلے معرفت نے بیان کیتے. میری زبان کو معمولی زبان ہے. کوئی دنیا کے شاعر میں دسوں گا ایک مصرے بھی 3 تعریفاں کر جائے, ان تعریف کر دے تو وارث شاہ نک الف حسینی دا پپڑا سی. جاؤ شیر کو, جاؤ اردو دا, جاؤ فارسی دا, جاؤ انگریزی دا. یاد کی تعریف ہوتی ہے نک الف حسینی دا پپڑا سی. 3 گلا کہہ گیا. الف سیدھا الف منگے, نک جو ہے سیدھا. ہاں جی, تیرا الف آدمی تلوار دی کہ میری یاد نک تلوار منگے تیز سیدھا نک ہے. تلوار بھی کیڑی؟ یزید والی تلوار نہیں, حسین والی تلوار. بلے بلے بلے. تلوار بری بھی ہے, تلوار چنگی بھی ہے, تلوار ظالم دی بھی ہے, تلوار مظلوم دی بھی ہے. انہیں آخر میرے یاد نک نالے سیدھا, نالے سونا, نالے تیز, نالے ترکھا, نالے پاک, حسین دی تلوار. پھر وہ بھی کیڑا حصہ پپڑا. تلوار دا اگلا حصہ نہایت تیز تے نہایت سونا تے نہایت چمکدار تے نہایت پاکباز, وہ دی ذات کو بچ سکتے ہی نہیں. آیا میرے یاد دا نک الف منگر سیدھا ہے, نالے تلوار حسین دی تلوار ہے, تلوار دا بھی پپڑا ہے. دنیا دے کوئی شاعر دسے جڑے کہ مصرے دی 4 گلاں بیان کر دے. زلف ناگ خزانے دی بار وچ سارے آتے نے ہر حال میں گیسو تیرا اے جاز نما ہے, بل کھائے تو اجدر ہے, نہ کھائے تو عصا ہے. بڑی بات کہہ گئے بیر, سارے بیان کرتے ہیں زلف کی تعریف. پر جو وارث شاہ کہہ گئے کہ زلف ناگ میرے یاد دا بال, میرے یاد ناگ ہے, پر کیڑا ناگ خزانے دی بار دا جدے کٹے دا توڑ ہی کوئی نہیں, تے جدے بٹن دا منتر ہی کوئی نہیں, جہاں کسی ماندوی دے قابو ہوگا ہی نہیں. زلف ناگ خزانے دی بار. واہ واہ, بڑی پیاری زبان ہے. تے پھر ایک سانو ہو خوبی ہے, میں لکھنؤ کوئی 21 تقریراں کی لکھنؤ اردو کے بادشاہ, وہ دوجے زبان دان بن جائیں گے. امین آباد پارک کی جلسہ ہوئے پیا تو میں تقریر کرا اردو چ. جب میں تقریر کی تھی نا, تقریر ختم ہوئی تو مینوں سب پوچھے صاحب آپ لکھنؤ کے کس محلے کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا صاحب میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں. کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے کہ پنجابی ایسی نفیس اردو بول سکتا ہے. میں نے کہا پنجابی میں یہ خوبی ہے, ہمارے محمد علی جوہر انگریزی بولے, لندن والے حیران, اور ہمارے عطا اللہ شبخاری پنجابی بولے, سندھی بولے, ملتانی بولے تو وہ لوگ حیران. ہم جا کے پشتو بولے تو پشتو والے حیران.
اور ہم اردو بولے جب اردو والے ہیں نا تو پنجابی ساری اپنی زبان تے ساری عمر یو پی دا بندہ اتنے رہے اللہ کی قسم انہوں آخو نا ٹھڈ مقابلہ ہے جی میرے پیارے دوست ساری سنیا دی پیر بڑے عالم مولانا ابو سراف رحمۃ اللہ علیہ میرے کہا کہ میں 23 سال سے رہتا ہوں یہاں میں پنجابی بول رہا ہوں میں پنجابی بول رہا ہوں اتنی پتا لگا کسی کو بولتے ہیں تو میں کہا جناب آخو پہلا ٹھڈ کہنے لگے ڈیڈ میں نے کہا نہیں آخو ڈیڈ کہنے لگے ڈیڈ میں نے کہا جناب یہ پنجابی بولنی آسان نہیں مولانا علم کی بات اور ہے پنجابی سے پنجابی بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا ساری عمر پٹھان تھے رہا آخر کا میری ماں آیا تھا میرا باپ گئی تھی مذکر بولنے سے پتا کوئی اسی پنجابی والے سبحان اللہ انگریزی بولیے تو لاجواب پنجابی بولیے تو لاجواب بولیے تو لاجواب سارے کو جواب ہی نہیں پنجابی کا جواب ہے ساڈے سینے سمندر جڑے وسیع ہر صوبے نو گندم دئیے اسی ہر صوبے کا ڈیفینس کریے تے اسی فالتو گندم تے فالتو چوڑ سندھ نو اسی دئیے بلوچستان نو اسی دئیے آزاد کشمیر نو اسی دئیے تے جڑا باقی بچے باقی ملک بھی بن کے کھاندے ساڈے پانی چوک چپے کھان گاڑا بھی اسی کھائیے ہاں میرے پنجابی بڑا متصب ہے پنجابی بے ایمان ہے پنجابی بے ایمان ہے ڈیفینس کریے اسی صفائی سارے ساڈے تے گولی کھائیے اسی تے ٹیکس سارا ساڈا تے گلا پیدا کریے اسی دہی اسی ساری تے نالے کھائیے گاڑا کھائیے نالے دہی آئیے ایڈا حوصلہ کس ہو سکتا واہ بے شک بے شک پنجابی ہو تسی بڑے لاجواب ہو تہاڈا کوئی جواب نہیں خدا دی تم ڈگا اس واسطے آندے نے کہ ڈگے نو سارے واہی ہوندے نا وہ کچھ نہیں آندا پٹھے بھی نہیں منگتا مار کھائی ہوندا تے واہی ہوندا تے مونجی اگائی ہوندا تے کڑک وگائی ہوندا لوکاں نو جائی ہوندا آندے پنجابی ڈگا ہوندا ہے اسی واہی ہونے ہاں مار کھائی ہونے ہاں سب نو جائی ہونے ہاں گانا کھائی ہونے عجیب و غریب لوگ یار اور جب مینو 2 دن ہو گئے نا فاقے نو کوئی نہ آیا مینو بول دیا کہ شاہ جی مر گئے بھوکے میں نے کہا میرے دشمن بڑے بھوکے میں تو کملی والے کا غلام ہوں میرا ایمان ہے کملی والا حاضر ناظر ہے کملی والا غائب دان ہے کملی والے کے ہاتھ میں تاثیر ہے اس کی تدبیر خدا کی تقدیر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے نہ بھیجے تو اس کی مرضی ہے چاہے تو بھیج سکتا ہے بے شک بے شک اب جب 2 دن ہوئے ہاں میں کل کر سکتا وہ جیسے صبرو ہمیں گھورتا تھا بالکل اور اکڑا ہوا بالکل گردن اس کی لیکن یہ جو بابو گلیوں میں اکڑتے ہیں وہ بیویوں سے بڑے لڑتے ہیں خدا میں ٹھیک ہے تو اب لڑکیاں پڑی ہوتی ہیں BA عام طور پہ یہ ساتھ کمتر ہی ہوتا ہے اور یہ لڑکی ہوتے ہیں نالائق ہی ہوتے ہیں میٹرک فیل ان کی ہو جاتی ہے شادی اب یہ ذرا لیٹ دوستوں سے ملتا ملاتا سینما دیکھتا دکھاتا جب لیٹ پہنچتا ہے تو وہ پوچھتی ہے ڈیم فول ویئر یو آر انگریزی ہوگی کوئی وہ انگریزی گالا کر دی ہے یہ پنجابی سے معافی مانگ جائے کون جی ٹائم فون یہ جی حضور اے سب جی حضور بیٹھے جی جنہیں منڈے کھنڈے بیٹھے سارے اچھا ایک طبقہ تو معاف کرنا میں حقوق انسانی کی گل کرنا پیا ایک تھی منڈے ہو نا جی بڑھیا کو ڈرتے ہو تو مار کھانے ہو ایک پرانا طبقہ ہے جہاں تھوڑا جہا باقی رہ گیا باقی مر گئے نے کچھ بندے ان کا اور فلسفہ ہے وہ آتے نے بڈھی جتی ہوتی ہے پوری آئی نہ آئی تو نہ ہی آئی وہ نہ ڈانگ بڑھائی ہوتی شام آئی بڈھی بولی ٹائی دیکھ کٹائی میں کئی دفعہ بچائی بڑھیا سارے پنڈوں سے مارشل لگا بڑھا میں جا کے رکھ دیتا اچھا یہ جہاں بندہ آتا ہے نا بڑی جتی ہوتی ہے پوری آئی نہ آئی تو نہ آئی ایک ایسا ہے مکانہ فکر ہے میرا دوست بڑا بامزاق ہے انہیں گل سنی تھی میرے کہنے لگا گل بڑی غور طلب ہے خدا جس میں انہیں کیتا مذاق پر گل بڑی کہنے لگا جیڑا اپنی بیوی نو جتی سمجھے وہ بوٹ پیدا ہوتے ہیں بندے کے ٹوٹر نہیں پیدا ہوتے کیسی بات کہہ گیا کہنے لگا جو بیوی کو جوتی کہے گا اس میں سے غیرت مند بچے نہیں پیدا ہوں گے اس میں بوٹ پیدا ہوں گے جو بے حس ہوں گے جو بے غیرت ہوں گے کیونکہ اصول میں پیش کرتا ہوں ماں چور ہوگی بیٹا ڈاکو ہوگا ماں بزدل ہوگی بیٹا دیوس ہوگا ماں جاہل ہوگی بیٹا غوی ہوگا ماں نیک ہوگی بیٹا ولی ہوگا ماں عارف ہوگی بیٹا فاضل ہوگا ماں دلیر ہوگی بیٹا نازی ہوگا ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا زندہ باد
رنگین تھا، حسین کی ماں کا دودھ بڑا حسین، فاطمہ کا دودھ نہ ہوتا حسین کا خون کیسے پیدا ہوتا؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ تم غیرت حسین کی داد دو، جرأت حسین کی داد دو، میں کہتا ہوں پہلے عصمت خاتون جنت کی داد دو۔ کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان شاندار تھا، میں کہتا ہوں نہیں، فاطمہ کی جھولی بڑی شاندار۔ ماں شیر نہیں ہوئے تے باپ شیر ہوئے تے بچہ شیر ہی ہوئے گا، تے ماں فاطمہ ہوئے باپ علی ہوئے تو بیٹا حسین ہی ہوگا۔ دوسرا نہیں پیدا ہو سکتا، یہ ماں کا آواز کرتا ہے۔ یوں تو نہیں کہا کہ جنت ماں کے پاؤں میں، تم بیویوں کے پاؤں میں سر رکھتے ہو، وہاں جنت شہوت ہے، پر جنت رحمت ماں کے پاؤں میں۔ اے بادشاہ، اے امیر، اے عالم، اے فاضل، اے امیر، اے منطقی، اے فلسفی، کیا جانو ماں کا مقام؟ سر ہلتا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، ان پڑھ ہے بالکل، جاہل ہے ماں۔ اوپر سے آواز آئی پاؤں پہ سر رکھو، جنت اس کے پاؤں کے نیچے۔ بے شک تم علم لیے پھرتے ہو، تم مال لیے پھرتے ہو، 1000 بیویاں قربان ماں کے قدموں پر، 1000 دولت قربان ماں کے قدموں پر، 1000 علم قربان ماں کے قدموں پر، تم اتنے پاٹے خواہ بنتے ہو، کہاں سے بنے؟ اگر یہ ماں نہ ہوتی تمہیں کون جانتا؟ ماں کا بڑا مقام ہے، اور ماں مدرسے میں بنتے ہیں دماغ، دل بنتے ہیں ماں کی جھولی میں۔ مدرسے کا ماحول خراب ہوگا، دماغ خراب ہو جائے گا، ماں کی جھولی خراب ہوگی، دل اور ایمان خراب ہو جائے گا۔ باپ تو 24 گھنٹے کے بعد بچوں سے ملتا ہے، بچہ تو ماں کی جھولی میں بنتا ہے، جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا۔ تو جناب وہ جو تھے نا ہمارے سمرو، وہ بات تو اکڑتا تھا ہمارے ساتھ، لیکن بیوی سے بڑا ڈرتا تھا۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی کہ بیوی اس کو مارتی بھی ہے۔ اب اتفاق کی بات، حلوے کا انتظام دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ اس کی 2 سال کی بچی تھی نا، اس کو بھی سمر کو پیاری تھی، ایک بچی ہوئی 25 سال کے بعد، اور بیوی سے بھی ڈرتا تھا۔ اب کہیں بچی کو نظر لگ گئی، اب بچی روتی ہے، صاحب روتی ہے، وہ پاؤں پسارتی ہے، مچلتی ہے، مانتی نہیں، دودھ نہیں پیتی، چیخم دھاڑ ساری رات، ماں اور باپ دونوں میں رات بچی روتی ہے۔ اب اس کی بیوی نے کہا سمرو، اس نے کہا جی حضور، اس نے کہا نظر لگا دی تم نے، بے وقوف کہی کہ میری بچی کو، اور باپ کی نظر لگتی، باپ پیار کرتے بچی سے، تم نے نظر لگا دی، تمہاری نظر بڑی بد ہے اور یہ ڈاکٹر سے اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے سنا ہے جیل میں مولوی آئے ہیں، جا کے پوچھو کہ دم درود بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ حلوے کا انتظام ہوا۔ اب وہ آئے سمرو صاحب، ایک مولوی سے پوچھا، وہ دوسرا مولوی تھا، اس سے پوچھا مولوی جی دم درود کہنے کا لا حول ولا قوت الا باللہ، شرک کرتے ہوئے دم درود، پڑھے لکھے آدمی ہو بے وقوف کہیں کہ دم درود کیا ہوتا ہے؟ یہ شمسی تھے نا، شمسی مظفر علی شمسی، شیعوں کے دوست، یہ بھی جیل میں ہمارے ساتھ تھے، تھا بڑا بامزاق آدمی، شیعہ تھا۔ اس سے پوچھا کہ شمسی صاحب کوئی مولوی دم درود، اس نے میری طرف اشارہ کیا، کہنے کا وہ بیٹھے ہیں پیر صاحب آئے میرے پاس، پیر صاحب دم درود بھی کرتے ہو؟ میں نے کہا بھی نہیں کرتے، ہی کرتے، دم درود ہی کرتے، اور ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہمارا کام دم درود ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا جی میری بچی کو نظر لگ گئی۔ میں نے کہا میرے پاس علاج ہے، 2 منٹ میں اچھی کروں، لاؤ بچی۔ اب ہمیں 1 سال جیل میں ہو گیا۔ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے نا جی، اگر بچہ پیارا نہ ہو تو بچے کو پالے کون؟ انسان کا بچہ تو بڑی چیز ہے، گدھے کا بچہ جس کو تم جاہل کہتے ہو، چھوٹا سا بچہ گدھے کا دیکھو تو اتنے پیاری کلیلے کرتا ہے، جی چاہتے اس کا منہ چوم لے۔ بکرے کا بچہ، مرغ کا بچہ، ہر بچہ پیارا ہوتا ہے، اس لیے کہ سب کا جی چاہتا ہے اس کو پالوں۔ خدا نے اس میں محبت ڈال دی۔ اب اس نے بچی کو اٹھایا، اب سمرو صاحب آ رہے ہیں، بچی مچلتی ہے، سمرو نے اٹھا رکھا ہے، پہلے تو آتا تھا نا اکڑا ہوا، تو اس نے بچی کو اٹھا کے گردن جھکائی ہوئی، کچھ شرمایا ہوا، کچھ سہما ہوا، اور مجھے سے بگڑے۔ وہ عجیب بات ہے وہ کہ ادائی شرم اس کی بڑی پسند آئی۔ اب نوکر چاکر سیدھا میرے پاس آیا، اب بچی رو رہی ہے، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں باوجود میں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو چین پڑتا ہے، اور یہ بھی کہا ذکر رسولہ، کملی والے کا ایک نام ہے ذکر، سبحان اللہ۔ میں نے حضور کا نام اس کے کان میں لے دیا، سرور کائنات کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب بچی روتے روتے ہنس پڑی، وہیں یوں معلوم ہوتا تھا گلاب کی کلی کھل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لمس نسیم بہار سے غنچہ شگفتہ ہو گیا. اب بچی جو روتے روتے ہنسی تو ایسا اثر ہوا سمرو پہ. اب بچی جاتی ہے تو ہنس رہی ہے. اب بیوی نے دیکھا کہ لگی کیا ہوا. اسے کہا جی ایک مولوی صاحب بیٹھے انہوں نے پھونکا. بچی ہنس پڑی. اسے کہا سمرو. اسے کہا جی حضور جب تک وہ مولوی یہاں ہے کھانا میرے گھر سے جائے گا. اب وہ جگہ تھا اس لیے کہ مولوی کھانا بند کرو. کہہ دے تنہائی مولوی کے لیے جو چاول کی روٹی. اب سب دیکھو جب پالنے پہ آتا ہے تو موسیٰ کلیم کو فرعون کے گھر میں پالتا ہے اور جب حلوہ دلانے پہ آتا ہے تو سبحان جیل کی گھسی میں حلوہ پکڑتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. اب میں بیٹھا ہوں تو حلوے کی خوشبو آئی. ہوا کے دوش پہ سوار بھینی بھینی مدم مدم اشتہا افروز مزیدار ایسی نفیس خوشبو سال کے بعد ہم نے. اگلا دن چلا تو میں نے دیکھا سپرنٹ صاحب کی سواری آ رہی ہے. 2-4 کام اٹھائے ہوئے قیدی ساتھ آ رہے ہیں اور ہوا کے دوش پہ سوار حلوے کی بھینی بھینی خوشبو پیغام مسرت لے کے پہلے آ رہے ہیں. آمد بہار کی ہے کہ بلبل ہے نغمہ سنج اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی. حلوے کی خوشبو ان کے ناک میں بھی آئی میرے ناک میں بھی آئی. انہوں نے بھی سنگا حلوہ آ رہا ہے پتہ مجھے بھی چل گیا آ رہا ہے. وہ بھی تیار ہو گئے میں بھی تیار ہو گیا. پر حلوہ سیدھا ان کو پیچھے چھوڑ کے میں اکیلا ہی سننی تھا میرے ہی پاس آیا. حلوہ آ کے وہاں بیٹھ گیا. اب میں نے عمدن ذرا صبر آزمائی کے لیے مجھے پتہ چل گیا حلوہ ہے. میں نے اس کو پردہ اوپر رہنے دیا اور میں نے بیٹھ کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا ذرا حلوے کو ختم کی مور لگا دیں ذرا محفوظ ہو جائے. اب دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے. سال کے بعد حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا. سراہی آئے گی خم آئے گا پھر جام آئے گا کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا تھی. بڑا مشکل بات ہے میاں اور بلائے صحبت لیلا و فرقت حلوہ قریب ہو تو نہ کھانا بڑا مشکل ہے. آخر نہ رہ سکے تو میرے قریب آ کے پوچھا ان میں سے ایک نے شادی یہ کیا ہے. میں نے کہا حضور کچھ حلوے کی قسم کی چیز معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے آیا. میں نے کہا صاحب یہ قیدیوں کے ساتھ سوار ہو کے آیا. کہہ لگے نہیں اس کا شان نزول کیا ہے. میں نے کہا حضور یہ میرے لیے آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ کیسا ہے. میں نے کہا حضور یہ ویسا ہے. کہنے کہ نہیں یہ حقیقت کیا ہے. میں نے کہا پھر اصلی بات پوچھتے ہو تو یہ 11ویں کا ہے. اب 11ویں کا نام آیا تو کچھ آپس میں کچھ کانفرنس ہوئی تو 10 منٹ کے بعد مجھے پیغام بھیجا گیا کہ ہم نے مسئلے کی تحقیق کی ہے. حرمت نہیں ہوتی صرف کراہت ثابت ہوتی ہے. تو میں نے کہا حاضر ہے پھر غوث پاک کا لنگر ہے چل رہا ہے کھاؤ تم بھی خدا کے نام پہ کھاؤ غوث پاک کا لنگر. اللہ اللہ قربان جاؤں غوث پاک کے لنگر پہ قربان جاؤں کملی والے پہ. جب دینے پہ آتا ہے تو جیل میں بھی حلوہ دلوا دیتا ہے. اور سنو میں تو بات کر گیا مذاق کی. ارے حلوہ سوجی کا نہیں بنتا. عاشقوں کا حلوہ سوجی کا نہیں بنتا. ارے سنیوں کا حلوہ نہ گھی کا بنتا ہے. ارے سنی کا حلوہ تو اس وقت بنتا ہے جب محبت سے یار کا نام لیا جاتا ہے تو ہوٹ ہوٹ کو چوم لیتا ہے. اور ہمارے منہ سے کوثر و سلسبیل کی بسی بسی اب سارے بہ نکلتی ہیں. ہمارا حلوہ تو کملی والے کا نام ہے. اور زبان بار خدا ہے کس کا نام آیا کہ میرے نسخے نے بہت سے میری زبان سے لی. قربان جاؤں اس نام پہ قربان جاؤں اس پیغام پہ.